یہ ان کے اپنے بنائے ہوئے خواب و خیال والی باتیں ہیں، یہ ان کی اپنی سوچ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی علم الگ ہے جسے علم باطن علم طریقت کہتے ہیں، اور جسمانی علم الگ ہے جسے علم شریعت کہتے ہیں، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سرزد ہوئے اور وہی امتی نقل کرتی ہے تو وہ علم شریعت کے تحت کہلاتی ہے کہ علم شریعت پہ وہ چل رہی ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روحانی باتیں سرزد ہوئے، جو روحانیت والی تعلیم انہوں نے پیش کی ہے، اور جو لوگوں نے خاص لوگوں نے سیکھا تو وہ علم طریقت کہلاتی ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں علم جو مکمل کرتے ہیں، علم شریعت پہ بھی چلتے ہیں اور علم طریقت یعنی کہ اپنے روح پر بھی کام کرتے ہیں، وہ حضوری قلب بھی حاصل کرتے ہیں اور پھر نماز ادا کرتے ہیں، وہ اصلاح قلب بھی کرتے ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تیرے قلب کی اصلاح نہ ہوئی تو تیرے پورے وجود فساد میں مبتلا رہیں گے۔ تو جو لوگ قلب کی اصلاح پہلے کرتے ہیں اور پھر اپنی وجود سے وہ نیک کام کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، رب کو سجدے بھی کرتے ہیں، تو ان کے وہ نیک کام اللہ قبول فرماتا ہے، وہ سجدے قبول فرماتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے حضور کے فرمان کے مطابق اصلاح قلب کی اپنے اصلاح وہ کرتے ہیں۔ قلب کی اصلاح ہو گئی تو حضوری قلب میں اثر ہو گئی، پھر وہ نیک کام کریں، عبادت کریں، بندگی کریں، وہ بھی قبول ہوگی۔ تو سب سے اول جو ہے وہ قلب کی اصلاح ہے، وہی در حقیقت حضوری قلب حاصل کرنا ہے، جس سے بندہ ہر فساد سے اس کے وجود پاک ہو جاتا ہے۔ اور میری آنکھیں سوتی ہے پر میرا دل نہیں سوتا، یہ بات بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جو باطن کی اور اشارہ ہے۔ تو دل کے حوالے سے، قلب کے حوالے سے جگہوں پہ یہ حدیثیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی ہے، جو دل اپنے قلب کے اوپر جو ہے توجہ دینا چاہیے۔ تو یہ میری آنکھیں سوتی ہے پر میرا دل نہیں سوتا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نہیں سوتا، آنکھیں سوتی تو پر وہ دل کیا کرتا ہے؟ حضور پاک کا دل کیا کرتا ہے؟ تو حضور پاک کا دل اللہ اللہ کرتا ہے، اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر فکر میں رہتا ہے، یہ ہے اس کی پیچھے کی حقیقت۔ تو لہذا ان سب باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ شریعت کے علم علیحدہ ہیں اور طریقت کے علم علیحدہ ہیں، الگ الگ ہیں یہ دو علم۔ شریعت میں ہی طریقت معرفت حقیقت نہیں ہے، طریقت کی علم حاصل کرنے کے لیے یہ دل والا علم سیکھنا پڑتا ہے، یعنی کہ دل میں اپنے قلب میں ذکر الہی اتارنا پڑتا ہے، اللہ کے ذکر، اللہ کے فکر جو ہیں دلوں میں اتارنے پڑتے ہیں، جس سے ہمارے قلب میں نور قائم کرتا ہے، نور اترتا ہے، نور اکجا ہوتے ہیں، اور اس نور کی وجہ سے ہمارے نفس پاک ہوتے ہیں، ہمارے باقی اندر کے جو روحیں ہیں انہیں طاقت حاصل ہوتی ہے۔ اور اگر اللہ کا کلام، اللہ کے فرمان قرآن مجید میں دیکھیں تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے قد افلح من تزکا، بے شک کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ تو نفس سے پاک کرنے کے لیے باطن کی تعلیم ہے، دل کی تعلیم ہے، یہ دل ہی، یہ روح ہی جو ہے قلب، اس کی تعلیم حاصل کرنے پر جو قلب ہمارا نور بناتا ہے تو وہ نور جو اندر ٹھہرتا ہے اسی سے نفس بھی پاک ہوتے ہیں۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی علم باطن ہے، جو علم روحانیت بھی کہلاتی ہے، جو طریقت کے علم بھی ہم آپ کہتے ہیں۔ اور یہ دونوں تعلیم بندہ جب مکمل حاصل کرتا ہے شریعت کے ساتھ طریقت یعنی روحانیت، تو وہ بندہ مکمل کامیاب بندہ ہوتا ہے، ورنہ باطن کے بغیر ظاہر آپ کچھ بھی کریں اس کے کوئی اعتبار نہیں، اس کے کوئی اعتبار نہیں، ظاہر سے آپ لاکھ کچھ کر لیں اس کی کچھ اعتبار نہیں۔ اور کئی حدیثیں اللہ کے رسول کے یہ بھی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسانوں میں اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان رہا تو اسے جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور یہ بھی فرمان آیا ہے کہ جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہ ہو تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو یہ ایمان انسانوں کے اندر رائی کے دانے کے برابر، یہ ایمان کیا ہے؟ یہ بھی باطن کی چیز ہے، باطن کی چیز ہے، یہ بھی اندر کی چیز ہے، دل کی چیز ہے۔ ایمان دل میں ہی اترتا ہے، اگر ایمان اندر نہیں ہے تو پھر باہر آپ کچھ بھی کریں،
اس سے تھوڑی نا جنت میں چل جائے گا، اس سے تھوڑی نا بندہ رب کا قرب، اس کی جنت سے بھی جو افضل ترین شے ہے، جو اللہ کی دوستی ولایت ہے، وہ تھوڑی نا حاصل کر لے گا۔ تو اللہ کی دوستی، اللہ کی ولایت حاصل اسی بندے کو ہوتی ہے، قرب الہی اسی کو حاصل ہوتی ہے جو باطن پہ دھیان دیتا ہے، جو باطن پہ اپنے قلب پہ دھیان دیتا ہے، تو اس کے ظاہر کے عمل بھی براہ راست قبول ہوتے ہیں، اور ایسے بندے ہی کامیاب بندے ہوتے ہیں۔ اور یہ سحور چیتن، جو ہندی میں سحور، اردو میں سحور کہتے ہیں، ہندی میں اسے چیتن کہتے ہیں، چیتنا، جاگ جانا، سحور کا جاگ جانا، وہ در حقیقت یہ باطن کے علم سے ہی جاگتا ہے۔ قلب کی علم، قلب میں اللہ کا ذکر، فکر، اللہ کا نور قلب میں اترنا، اس سے جو ہے بندے کا شعور جاگنے لگتے ہیں، اس کے چیتنا جاگ جاتے ہیں۔ اسی کو ہندی میں آدھیاتمک چیتنا یا آدھیاتم چیتن کہتے ہیں، اور ہم لوگ اسے روحانی شعور کہتے ہیں، روحانی شعور۔ اور جب بھی کوئی بندہ روحانی شعور حاصل کرتے ہیں، اور روحانی شعور مطلب کہ جاننا، سمجھنا، اور در حقیقت اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے، سمجھا جائے، جیسا کہ ہم آپ ہیں، اگر دنیاوی اعتبار سے باتیں لی جائیں، ہم جب بھی جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو دوسروں کے سہارے ہی کسی بات کو، کسی چیز کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ حتیٰ کہ اپنے بارے میں بھی اگر جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو دوسروں کے سہارے ہی اپنے بارے میں جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ یہ شعور کے ایک لیول ہے۔ پہلے لیول کے جو شعور ہمارے اندر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی دنیاوی شے کے بارے میں جاننا ہے، سمجھنا ہے، یا خود کے بارے میں جاننا ہے، تو دوسروں کے سہارے ہی جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ لیکن روحانی شعور جو ہے، جسے آدھیاتمک چیتنا کہتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن الگ ہے۔ اس پر میں آگے گفتگو کروں گا۔ آج کے گفتگو کچھ لمبے ہو گئے ہیں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہیں۔ آگے میں اور بھی ایسی گفتگو آپ لوگوں کی جانب پیش کروں گا، اور آگے خاص جو علم باطن، روحانیت کے حوالے سے جو تعلیمیں ہیں، میں پیش کروں گا ہمارے مرشد پاک سرکار گوھر شاہی کے کرم سے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنی باطنی جو وہ شعور ہے اور وہ جو روحانیت ہے، اس پر کام کریں، قلب کے اوپر کام کریں، اپنے اندر کے جو ہے گوشت کے لوتھڑے، اس کی اصلاح کرنے کے اوپر زور دیں۔ اور یہ گوشت کے لوتھڑے کی جو اصلاح ہوتی ہے، وہ سب سے اول ترین راستہ یہ ہے کہ اس میں اللہ کا ذکر کا اتارنا، ذکر قلب حاصل کرنا، جس سے نور بنے۔ اور یہ اس وقت قلب کی ذکر، اللہ کے نام کا ذکر، اس میں ذات اللہ قلب میں اتارنے کا طریقہ کوئی نہیں بتا رہا سوائے سرکار گوھر شاہی کے، کوئی نہیں عطا کر رہا سوائے سرکار گوھر شاہی کے۔ تو سرکار گوھر شاہی کے جانب سے یہ ذکر قلب کی اجازت مل رہی ہے، آپ بھی اجازت لیں۔ اجازت لینے کے لیے نمبر ڈسکرپشن میں ہے، اور باقی روحانیت کے حوالے سے اور لطائف اور نفس کے حوالے سے جو بھی باتیں جاننا ہے، سمجھنا ہے، تو الراہ ٹی وی یوٹیوب پر دیکھیں، سیدی یونس الگوھر شاہی کو سنیں، اور سرکار گوھر شاہی کی تعلیم، تربیت حاصل کریں اور کامیابی حاصل کریں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے، نمبر ڈسکرپشن میں ہے، واٹس ایپ کریں، کانٹیکٹ کریں، اور ذکر قلب کی اجازت لیں، اور سیدی یونس الگوھر شاہی کی گفتگو الراہ ٹی وی پہ سنتے رہیں یوٹیوب پر۔